عبادت کرنا آسان ہے، میں بھی آتا ہوں مسجد میں، آپ بھی آ جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن عبادت کو مخفی طریقے سے کرنا، مخلوق کے لیے تو ہم عبادت نہیں کر رہے نا، عبادت کر رہے ہیں اللہ کے لیے. تو اب میری عبادت کا میرے رب کے علاوہ اور میری ذات کے علاوہ کسی کو علم نہ ہو، وہ اصل عبادت ہے. میں بتاتا پھروں کہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں، اس میں مزہ نہیں ہے. میں ایسی عبادت کروں اور ایسے چپکے سے کروں، ایسے مخفی طریقے سے کروں، بس جس کی میں عبادت کر رہا ہوں اس کو علم ہونا چاہیے. حضرت ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ علیہ 20 سال تک اپنے گھر کے کمرے کے کونے میں ساری رات قیام میں گزار دیتے. ان 20 سالوں میں گھر والوں کو کبھی علم ہی نہیں ہوا کہ آپ رات گزارتے کیسے. 20 سال کا عرصہ آپ نے قیام کے اندر گزارا، ساری رات نوافل کی ادائیگی میں گزارا، لیکن اخلاص اتنے اعلیٰ درجے کا تھا گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رات کو سو جاتے ہیں، لیکن اصل یہ تھا کہ جب سب سو جاتے یہ کھڑے ہو جاتے. اور پھر یوں ہی 20 سال کا عرصہ گزارا. علامہ مناوی فرماتے ہیں 40 سال تک آپ نے اپنا یہ پہلو زمین کے اوپر نہیں رکھا. یعنی 40 سال تک نیند ہماری ضرورت ہے، نیند نہ کریں تو اگلے دن تر و تازگی کے ساتھ اپنے کام سر انجام نہیں دے سکتے. نیند اللہ نے بنائی ایسے انداز میں ہے کہ سارے دن کی تکان یہ نیند اتار دیتی ہے. جب آپ اگلا دن آتا ہے تو آپ ایک نئے جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ اپنے کام سر انجام دیتے ہیں. لیکن بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے نیند کو اپنی مجبوری نہیں بننے دیا، ضرورت نہیں بننے دیا، بلکہ نیند کو اپنے سامنے جھکا دیا. کہا یہ نیند بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. 40 سال تک اپنے پہلو کو زمین پہ نہیں لگنے دیا. آپ سوچیں جب ایسا مرد کلندر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوگا تو رب نے کتنے انعام اور اکرام سے نوازا ہوگا. تو ان کی عبادات کے سامنے ہماری عبادتیں ہم تو گن گن کے بتاتے ہیں، اور پھر تسبیح ہے یا دیگر عبادات ہے ہم تو دکھاتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی عبادت کی، یہ بھی کی ہے، یہ بھی کی ہے. بڑا مشکل ہے کہ آپ دنیا سے چھپ کر کوئی اچھا عمل کریں اور پھر یہ کہیں کہ میں خالص اے اللہ تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں. اشتہار لگوا کر، تصویر بنا کر آٹا دینا، اور چار بندے ہیں جنہوں نے آٹے کا تھیلا پکڑ رکھا ہے، اور ایک عورت ہے بیچاری اس نے اپنے آپ کو چادر میں چھپا رکھا ہے، لیکن تصویر پہ تصویر بن رہی ہے. وہ آسان ہے، لیکن چپکے سے جانا، اشیاء خرد و نوش کا تھیلا لے کر عید سے پہلے دیوار کے اندر ڈال کر، صحن کے اندر ڈال کر، پھر گھر والوں کو پتہ نہ چلے، دبے قدموں آ جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے.